اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سے نشین بتشریف فرما امیر سنی دعوت اسلامی جناب حسان فاروقی صاحب، برادر مولانا ممشاد پاشا قادری صاحب، رکن اسمبلی مجلس اتحاد المسلمین جناب معظم خان صاحب، وہ جناب احمد پاشا قادری صاحب، صدر معتمدین مجلس اتحاد المسلمین، بزرگان ملت، میرے نوجوان ساتھیوں، پس پردہ بیٹھ کر سننے والی میری عزت دار ماں اور بہنوں، عزیزان ملت، ماہ ربیع الاول کی بہت بڑی فضیلت ہے اور علماء اکرام نے یہ تصریح فرمائی کہ اس ماہ مبارک کا مرتبہ ماہ رمضان سے بڑھ کر ہے، اس لیے کہ رمضان کے مہینے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا تو اس ماہ مبارک میں صاحب قرآن تشریف لائے، اس میں قرآن کو نازل کیا گیا تو اس میں قرآن والے تشریف لائے۔ رمضان، زکوٰۃ، یہ سب چیزیں اگر ہم کو ملی تو صدقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو کائنات کا ذرہ بھی معرض وجود میں نہیں آتا۔ اور حدیث قدسی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب، اگر آپ نہ ہوتے تو میں اپنی ربوبیت کو بھی اظہار نہیں کرتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ معیار محبت ہم کو سکھایا جا رہا ہے، دستور محبت کیا ہے ہم کو بتایا جا رہا ہے، اور ہم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ جب تک ہم اللہ، اس کے رسول کو، اپنے ماں باپ، اپنے بیٹے، اپنے بھائی، اپنے رشتہ دار، اپنی دولت، وہ تجارت جس کا نقصان کا ہمیں خوف ہوتا ہے، اور ہمارے مکان اللہ، اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں کیا جانے والا جہاد سے زیادہ اگر محبوب ہو جائیں گے تو اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ انتظار کرو، اللہ تم پر عذاب کو نازل کرے گا، اور اللہ فاسقوں سے محبت نہیں کرتا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، علماء کرام نے یہ لکھا اور ہم کو یہ سمجھایا، حدیث شریف بخاری اور مسلم کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس وقت تک مومن نہیں جب تک کہ تم مجھے اپنی ماں باپ اور اولاد سے بڑھ کر نہیں چاہو گے۔ مسلم شریف کی حدیث میں مال اور دولت کا ذکر آیا تو صرف زبان سے اقرار کرنے سے کوئی مومن نہیں ہو جاتا، اس کے لیے بتایا جا رہا ہے، اس کے لیے شرط یہ بتائی جا رہی ہے کہ ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام چیزوں سے محبوب سمجھنا ہے۔ اور عزیزان ملت اسلامیہ، انسان اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے اسباب ہوتے ہیں، سبب ہوتا ہے، وجہ ہوتی ہے۔ کوئی کسی کے حسن کو دیکھ کر متاثر ہو کر اس کے سبب کسی سے محبت کرتا ہے۔ تو علماء کرام نے یہاں پر ہم کو سمجھایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن اور وہ واقعہ جس کو قرآن کریم نے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو سب سے حسین واقعہ قرار دیا، قرآن نے احسن القصص قرار دیا۔ اور جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں قحط طاری ہوا تو آپ غریبوں کو، مسکینوں کو اناج تقسیم کر رہے تھے، اور جب آپ نے جا کر دیکھا
کہ آپ کے پاس اتنا اناج نہیں ہے اور اتنے لوگ ہیں، تو آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ میدان میں جا کر بیٹھ جائیے، اور جو کوئی بھی لوگ آئیں گے وہ آپ کے چہرے کا دیدار جب کریں گے تو اس سے ان کی بھوک اور پیاس مٹ جائے گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام ایسا ہی کرتے ہیں، لوگ آتے ہیں، آپ کے چہرے مبارک کا دیدار کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے بھوک اور پیاس کو مٹا دیتا ہے۔ تو علماء کرام نے ہم کو یہ بتایا کہ جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا مصر میں، ان کی بھوک اور پیاس کا خاتمہ ہو گیا۔ جنہوں نے ایمان لایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا، ان کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ اور عزیزان ملت اسلامیہ، اگر آپ شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کے اس واقعے کو یاد کریں گے کہ شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد، آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب تجلی کو دیکھا اللہ کی تو آپ لوگوں سے حجاب کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس لیے حجاب کرنے لگے کہ لوگ آپ جب تجلی دیکھی تو اس کا آپ کے چہرے کو دیکھ کر تاب نہیں لا سکتے تھے، اس لیے حضرت موسیٰ نے حجاب کیا۔ شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو سب کچھ دیکھ لیا، آپ نے تو سب کچھ دیکھ لیا، مگر آپ حضرت موسیٰ کی طرح کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ سے کہ اللہ نے میرے حسن کو لوگوں سے چھپا کر رکھا ہے، اللہ نے میرے حسن کو لوگوں سے چھپا کے رکھا ہے، اور جب حضرت موسیٰ نے دیکھا تو اللہ جلال میں تھا، اس لیے وہ جلالی ہو گئے، اور جب میں نے دیکھا تو اللہ جمال میں تھا، میں جمالی ہو گیا۔ اسی لیے لکھنے والے نے کیا خوب لکھا کہ کشفت دجا بجمالہ۔ اگر آپ قرآن کے مشہور تفسیر کا مطالعہ کریں گے، تفسیر مظہری کا مطالعہ کریں گے، جس میں حضرت نے لکھا کہ جس گلی سے حضرت یوسف علیہ السلام گزرتے تھے وہ گلی روشن ہو جاتی تھی، وہ گلی میں ایسا دکھتا تھا کہ نور آ گیا۔ اور پھر آپ لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب صحابہ دیکھتے تھے تو ایسا نظر آتا تھا کہ کوئی چاند ہے چہرہ مبارک۔ اور پھر آپ یہ بھی لکھتے ہیں اپنی اس تفسیر میں کہ حسن یوسف کو دیکھ کر انگلیاں کٹ گئیں، اور انگلی کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کو دیکھ کر چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کوئی کسی کے سخاوت کو دیکھ کر محبت کرتا ہے کہ یہ بہت بڑا سخی ہے، اسی لیے میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ واقعات میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آئے اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرے والد کے انتقال کے بعد بہت بڑا قرض مجھ پر ہے، اور میرے کھجور کے جو درخت ہیں اس میں اتنا کھجور نہیں نکلا کہ میں قرضداروں کو اپنے والد کا قرض ادا کر سکوں، اور اگر ادا بھی کر دوں تو میرے پاس کچھ نہیں رہے گا سال بھر میرے گھر کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر عرض کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر کے باغ کو آتے ہیں اور حکم فرماتے ہیں کہ تمہارے باغ کا سب سے بہترین کھجور میرے سامنے رکھو، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرماتے ہیں کہ جتنے تمہارے قرضدار ہیں ان سب کو بلاؤ،
اور پھر ان سے کہتے ہیں کہ تمہارا جتنا قرضہ ہے اس کو اتنا اٹھا لو۔ وہ سب اپنا اپنا حصہ لے کر جاتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران رہتے ہیں کہ پورا قرضہ بھی ادا ہو گیا اور کھجوروں میں کمی نہیں آئی۔ عزیزان ملت، کوئی کسی کے کمال کو دیکھ کر محبت کرتا ہے، کوئی کسی کے کمال کو دیکھ کر محبت کرتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا کہ سردی کے موسم میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز فجر دی، اذان دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ بلال کہاں ہیں لوگ، کیوں نہیں آئے مسجد میں؟ حضرت بلال نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سردی بہت ہے اسی لیے نہیں آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ تو اس سردی کو گرمی میں تبدیل کر دے، اور دیکھتے ہی دیکھتے صحابہ کرام مسجد میں آئے۔ حضرت بلال کے الفاظ اس حدیث شریف میں لکھے گئے کہ نماز فجر کے بعد اتنی گرمی ہو رہی تھی کہ صحابہ کرام پنکھا کر رہے تھے۔ یہ کمال ہے۔ حدیث شریف میں آیا کہ فتح مکہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھر میں داخل ہوئے تو حدیث شریف کے الفاظ ہے کہ چہرے مبارک 14ویں کی چاند کی طرح دکھائی دے رہا تھا، اور کسی نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سامنے بتایا کہ یہ جو چھوٹا بچہ ہے یہ بات نہیں کرتا، چند مہینے کا اللہ کے رسول صلی اللہ چند سال کا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کی طرف دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ بتا میں کون ہوں؟ تو بچہ پکار کر کہنے لگا کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد وہ کبھی نہیں بات کیا، حتیٰ کہ اپنی حالت جوانی میں آ گیا اور دوبارہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بتا میں کون ہوں؟ تو پھر اپنی زبان سے عرض کیا کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت، کمال یہ ہے کہ گونگے کو زبان آ گئی، اور کمال یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کنکریاں ہیں اور وہ کلمہ پڑھ رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کنکریوں کو صدیق اکبر کے حوالے کیا۔ صدیق اکبر سن رہے ہیں کہ کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ صدیق اکبر نے فاروق اعظم کو کنکریاں دی، وہ کنکریاں کلمہ پڑھ رہی ہیں۔ فاروق اعظم نے عثمان غنی ذوالنورین کو کنکریاں دی، وہ کنکریاں کلمہ پڑھ رہی ہیں۔ حضرت عثمان غنی نے شیر خدا امیر المومنین حضرت علی کو دی، حضرت علی نے سنا وہ کنکریاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہی ہیں۔ یہ کمال ہے۔ کمال یہ ہے کہ فتح خیبر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی دعوت میں جاتے ہیں، اور جب گوشت پیش کیا جاتا ہے دسترخوان پر، صحابہ کا ادب یہ تھا کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پر کھانا شروع نہیں کرتے وہ کبھی شروع نہیں کرتے۔ رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کو چکھا اور صحابہ کرام کو حکم فرمایا کہ اس میں زہر ہے۔ بلایا گیا جس نے کھانا پکایا تھا، اس عورت کو یہودی تھی، اس سے پوچھا گیا کیا تو نے زہر ڈالا؟ تو اس نے کہا کہ ہاں۔ کیوں ڈالا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے اس لیے ڈالا کہ اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو اللہ آپ کو آگاہ کر دے گا، ورنہ آپ کا خاتمہ ہو جائے گا اور ہم آپ سے چھٹکارا پا لیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی عورت کو معاف کیا۔ یہ کمال ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امام احمد بن حنبل اپنی کتاب میں لکھ رہے حدیث شریف کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے لیے جاتے ہیں، جب دسترخوان پر گوشت پیش کیا جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو تم نے بکری کو ذبح کیا اس کے مالک کے بغیر اجازت کے تم نے ذبح کیا۔
جو لوگ دعوت دیے کہتے ہیں یا رسول اللہ صحیح ہے، مگر یہ سعد بن ابی وقاص سے ہمارے ایسے تعلقات ہیں کہ ہم کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکار کرتے اور نہیں کھاتے۔ یہ کمال ہے میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو عزیزان ملت، آپ کو اور ہمارا کام یہ ہے کہ جن کے اشاروں پر چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، جن کے حکم پر سورج پلٹ کر آ گیا، جنہوں نے مسجد نبوی میں بیٹھ کر ہاتھ بڑھایا تو جنت کے انگور کے گوچے سامنے آ گئے، عزیزان ملت اسلامیہ، ہم پر قرآن اور حدیث کی روشنی میں ضروری ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام چیزوں سے بڑھ کر محبوب سمجھے، اسی لیے کہ پیمان محبت اور یہ تمام چیز ہم کو کیا دعوت فکر دے رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرنا، اپنے مال سے، اپنے باپ سے، اپنی ماں سے، اپنی اولاد سے بڑھ کے، صرف زبانی اقرار کرنے سے کوئی حاصل نہیں۔ عزیز دوستو، تاریخ اسلام کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے کیسے کیسے مظاہرے پیش کیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچا جن کے نام سے آپ کا نام رکھا گیا تھا، حضرت انس، جن کے چچا کا نام بھی حضرت انس تھا، وہ جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تو آپ کو بڑا رنج تھا اور آپ نے وعدہ کیا تھا کہ جب کبھی بھی دوسرا غزوہ ہوگا میں اس میں شرکت کروں گا۔ جنگ احد میں آپ کو موقع ملا۔ حضرت انس لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے چچا حضرت انس پر 80 تلواروں کے مار تھے، جسم کے اوپر 80 تلواروں کے اور نیزے کے مار تھے۔ آپ کی پھوپھی آ کر انگلیوں کو دیکھ کر پہچانتی اور کہتی ہے کہ ہاں یہ میرا بھائی ہے۔ سارا جسم چھنی ہو گیا تھا۔ واقعات میں آیا کہ جب آپ کے جسم میں چند سانسیں تھیں، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سام میں تھے، حضرت انس پکار کر کہتے ہیں، مسکرا کر کہتے ہیں کہ بڑی بہترین خوشبو جنت سے آ رہی ہے اور احد سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ قربانی کے مظاہرے، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم وہی قربانیوں کے مظاہرے پیش کریں۔ اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے ہیں تو یہ ضروری ہے میرے عزیز دوستو، جیسا کہ ابھی ممشاد پاشا نے اپنی خطاب میں ذکر کیا کہ آج اس جلسے سے ہم کیا پیغام لے کر جائیں گے، کیا ہم اپنی زندگیوں میں انقلابی تبدیلی پیدا کریں گے یا نہیں کریں گے۔ یاد رکھو، آج ہمارے ملک میں بڑی بحث ہو رہی ہے کہ سیاستدانوں کو سادگی اختیار کرنا ہے، حکمرانوں کو سادگی اختیار کرنا ہے۔ عزیز دوستو، افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی تاریخ کو بھلا دیا، افسوس یہ ہے کہ ہم نے اپنے منصب کو بھلا دیا۔ حکمرانوں میں سادگی اگر دیکھنا تھا، وہ مزاج جس نے دیا، کس نے دیا وہ مزاج؟ وہ مزاج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے حکمرانوں کو دیا۔ قائد اعظم ساری دنیا کے، قائد اولین اور آخرین نے دنیا کو بتایا، مزاج دیا سادگی کا۔ اور کیسا مزاج کہ صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، حضرت علی کا مزاج کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج انہوں نے اختیار کیا۔ اور کون فاروق اعظم، کون صدیق اکبر؟ آج ہمارے ملک میں کہتا ہے کہ سیاستدانوں میں سادگی اختیار کرنا ہے، حکمرانوں کو سادگی اختیار کرنا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کیا فرمایا کہ جو غریب ہے وہ میری آنکھوں میں کمزور ہے۔ کس نے کہا؟ آج ہندوستان میں بحث ہو رہی ہے کہ بڑے بڑی سیاسی جماعتیں پیسے والوں کا ساتھ دے رہی ہیں، غریبوں کا ساتھ نہیں دے رہی۔ ارے لکھنے والوں سنو، بولنے والے سنو،
1400 سال پہلے قرآن کریم نے حکم دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب، یہ جو تمہارے غریب صحابہ ہیں تم ان کو نہیں ہٹانا۔ قرآن نے کہا کہ مالداروں کی نہیں، غریبوں کی بات کی۔ وہ غریب صحابی حضرت بلال، حضرت خباب، قرآن نے مزاج دیا، دنیا والوں قرآن پڑھو، اللہ ہمارا اپنے محبوب سے فرما دیا کہ میرے محبوب تم ان غریبوں کو مت ہٹاؤ، کیونکہ مکے کے پیسے والے فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ملاقات کرنا چاہتے تھے اکیلے میں، اور کہا کہ یہ غریب نہیں چاہیے آپ کے اطراف میں۔ تو قرآن میں اللہ نے حکم فرما دیا کہ نہیں میرے محبوب، یہ قرآن نے پیغام، یہ قرآن کا مزاج۔ بڑے بڑے سفیر آئے فاروق اعظم سے ملنے کے لیے، آدھی دنیا پر قبضہ، اور آ کر پوچھا کہ آپ کا خلیفہ کہاں ہے؟ تو لوگوں نے کہا دیکھو وہ جھاڑ کے نیچے جو مٹی کا تکیہ بنا کر لیٹا ہوا ہے وہ وقت کا خلیفہ ہے۔ یہ سادگی کا مزاج ہم نے دنیا کو دیا۔ کس نے کہا تھا کہ قوم کا قائد قوم کا خادم ہے؟ فاروق اعظم نے کہا تھا، یہ فاروق اعظم نے کہا تھا۔ آج دنیا کہہ رہی ہے ہم پبلک سرونٹ ہیں، یہ ہمارے فاروق اعظم نے کہا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ ہم نے اس کو بھلا دیا۔ آج پانی فری میں دینے کی بات دلی میں کرتے ہو لوگ، ارے یہ ہم نے کیا۔ حضرت عثمان غنی ذوالنورین نے بیر روما کو خرید کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں میں نچھاور کر دیا۔ یہ نہیں کہا کہ اس سے یہودی پانی پئیں گے، یہ نہیں کہا کہ اس سے مسلمان جو نہیں ہے پانی پئیں گے، کہا آقا آپ پر قربان ہے، آپ کے حوالے۔ آج دنیا کہہ رہی ہے انصاف نہیں مل رہا، عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، ارے بتاؤ کوئی ایسا دربار پیش کر دو۔ کسی حکمران کا کہ ایک عورت اٹھ کر فاروق اعظم سے کہتی ہے کہ مسئلے مہر میں آپ غلطی کر رہے ہیں، بتاؤ کیا یہ مزاج تم دے سکتے ہو دنیا والوں؟ انصاف کی بات کرنے والوں، کیا کوئی انصاف کی بات کرتا ہے؟ ایک وزیر اعظم مرا تو سکھوں کے خون سے دلی کو لال کر دیا گیا تھا، حضرت علی پر حملہ کیا گیا تو وصیت کر رہے کہ میرے مجرم کو مارنا نہیں، اس کو کھانا کھلانا، پورا مقدمہ چلانا، پھر سزا دینا۔ یہ مزاج ہم نے دیا۔ بتاؤ کیا یہ کوئی مثال دے سکتا ہے؟ دنیا اس کی مثال نہیں دے سکتی۔ آج کہہ رہے ہیں کہ لال بتی کی گاڑی استعمال نہیں کرنا، ارے بتاؤ دنیا والوں، وہ فاروق اعظم فاتح بیت المقدس، فاتح بیت المقدس داخل ہو رہے بیت المقدس میں فاروق اعظم، اور باری ہے غلام کی بیٹھنے کی اونٹ کے اوپر، یہ داخل ہو رہے ہیں۔ یہ مزاج کس نے دیا؟ یہ ہمارا مزاج ہے، ہم بھول گئے اس کو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ پورے ملک میں بحث چل رہی ہے، مگر میرے عزیز دوستو، یہ مزاج ہم نے دیا سادگی کا، یہ مزاج ہم نے دیا سادگی کا، یہ مزاج ہم نے دیا کہ نہیں غریبوں کو ترجیح دو، پیسے والوں کو مت دو۔ یہ قرآن میں ذکر ہے اس کا۔ آج ہم سے پوچھتے ہیں بتاؤ، یہ قرآن نے اعلان کر دیا۔ عزیز دوستو، اسی لیے ان چیزوں پر ہم کو غور کرنا ہے۔ آج ہم سے آ کر کوئی ہم کو مت سکھائے، ہم کو آ کر مت سکھائے۔ آپ لوگ اقتدار میں جاتے ہیں کرسیوں پر بیٹھنے کے لیے، ہم اقتدار کو حاصل کرتے ہیں لڑنے کے لیے۔ ہماری لڑائی حقوق کی لڑائی ہے، ہماری لڑائی ان لوگوں سے جو ہمارے وجود کے خلاف ہیں، جو ہماری شریعت کے خلاف ہیں، جو ہماری مساجد کے خلاف ہیں، جو ہماری ترقی کے خلاف ہیں، جو ہماری نوکریوں کے مواقع کے خلاف ہیں، جو ہماری تعلیم کے خلاف ہیں، جو ہمارے نوجوانوں کو دہشت گرد بنانا چاہتے ہیں۔ ہماری لڑائی ان لوگوں سے۔ آج یہی مزاج سرزمین دکن پر مرحوم قائد سالار ملت نے دیا۔ سالار ملت نے نہیں دیا، بلکہ سالار ملت نے قرآن و سنت کی روشنی میں چاروں خلفاؤں کی سنت کو سامنے رکھ کر سالار نے فیصلہ لیا۔ دارالسلام کو آج بھی اب آ کر دیکھ لو، وہی چھوٹا کمرہ، وہی چھوٹا کمرہ، کوئی بڑا چھوٹا ہے وہیں بیٹھنا پڑتا۔
ہاں اگر کوئی بات کرنا ہے تو الگ اٹھ کے بات کرتے، مگر ہر ایک کو کوئی کسی کو روک نہیں سکتا۔ اللہ کا کرم ہے کہ ہماری فقیری میں شاہی ہے آقا کے صدقے میں، ہماری فقیری میں شاہی اللہ کے اور اس کے رسول کے صدقے میں۔ عزیز دوستو، ان چیزوں پر آپ کو غور کرنا ہے۔ اور آج ہمارے ملک میں چند مہینوں میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ فروری کے آخر میں یا مارچ کے پہلے ہفتے میں الیکشن کا نوٹیفیکیشن آ جائے، اور ہو سکتا ہے کہ اپریل کے مہینے میں اسمبلی یا پارلیمنٹ کے الیکشن ہو جائے، ساتھ ہو جائیں الگ ہو جائیں، نہیں معلوم کہ دوبارہ میں یہاں پر آ سکوں گا نہیں آ سکوں گا، کیونکہ ذمہ داری بہت ہے جماعت کی۔ علماؤں کی اجازت سے اس بات کو آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ اپنی صفوں میں اتحاد کو اور مضبوط کرو۔ میں بار بار ہر جلسے سے اپیل کر رہا ہوں، گزارش کر رہا ہوں کہ دیکھو، یہ جو ظالم کو اگر روکنا ہے ہندوستان کے اقتدار پہ آنے سے، تو ہم کو بڑا رول نبھانا پڑے گا، اور مجلس اتحاد المسلمین کو اپنی ذمہ داری کو نبھانا پڑے گا۔ سنگھ پریوار یا آر ایس ایس جو مسلمانوں کے وجود کے خلاف ہیں، جو پسند نہیں کرتے ہمارے وجود کو، کیا کہا اس ظالم موزی نے گوا میں تقریر کرتے اس نے کہا کہ گوا واحد ریاست ہے جہاں پر یونیفارم سول کوڈ ہے۔ اس نے اپنی نیت کا اظہار کر دیا۔ میرے عزیز دوستو، کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہندوستان میں یونیفارم سول کوڈ اگر نافذ ہوگا تو آج ہماری شادیاں ہندوستان میں قانون ہے، مسلم میرجز ایکٹ جو شریعت کے اوپر بنا ہوا ہے، کیا ہم اس پہ ترمیم چاہیں گے؟ یہ چاہتے ہیں یہ آر ایس ایس سنگھ پریوار کے لوگ۔ ہندوستان میں یونیفارم سول کوڈ کی بات کرنے والوں، ذرا یہ تو بتاؤ کہ ناگالینڈ کے لوگوں کے لیے تم کیا کرو گے؟ ان کو دستوری تحفظ حاصل ہے۔ مجھے ہندوستان کا دستور اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ میں اپنی مذہبی شناخت کو، اپنی تہذیبی شناخت کو برقرار رکھوں، مگر بی جے پی اس کے خلاف۔ آج کہہ رہے ہیں بی جے پی کے لوگ کہ نہیں، مودی اچھا ہو گیا، 10 سال سے گجرات میں فساد نہیں ہوا، تو پھر مظفر نگر کا فساد کس نے کیا؟ آج اکبر الدین اویسی کی تقریر پر واویلا مچانے والوں، کیا مظفر نگر میں فساد ہوا؟ کس کی تقریر پر ہوا؟ بی جے پی کے لوگوں کی تقریر پر۔ یوٹیوب پر کون سی سپیچ ڈالی، کون سے فوٹوز ڈالے یوٹیوب پر جو پاکستان میں ہوا، یوٹیوب پر ڈالے۔ پورا حملہ کیا مسلمانوں پر، مظفر نگر پر 100 سے زائد لوگ مارے گئے، 200 سے زائد مسلم خواتین کی عزت لوٹی گئی، 50 سے زائد معصوم بچے 1 سال کے 3 سال کے مر گئے، اور کس کے اوپر مقدمہ چلتا ہے؟ ایک تقریر اکبر الدین اویسی کی، اور وہاں پر تقریر ہوتی ہے، لوگ مرتے ہیں، 50,000 کے قریب لوگ بے گھر ہو جاتے ہیں، اور ہندوستان کا یہ سیکولرزم اس کا پیچھا نہیں کرتے ان لوگوں کا، مگر ان کو ایسا لگتا ہے کہ صبح شام خالی مجلس اتحاد المسلمین کو تنقید کرو۔ کیوں مجلس پر تنقید کرتے ہیں؟ کیونکہ مجلس اتحاد المسلمین کو اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے میں اتنی طاقت دی کہ ہم ان ظالموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ سکتے ہیں کہ موزی تو ہمارا قاتل ہے، تیرے ہاتھ ہمارے خون سے بھرے ہوئے، تیری زیر قیادت احمد آباد میں ہمارے خون کو سرزمین کو لال کیا گیا، تیری وجہ سے احسان جعفری کا قتل ہوا، تیری وجہ سے ہماری بچیاں بیوہ ہوئیں، تیری وجہ سے ہمارے بچے یتیم ہوئے۔ ہم نہیں چاہتے کہ تو دوبارہ ہندوستان کی تیری پارٹی وزیر اعظم بن جائے یا تجھے اقتدار مل جائے۔ اس لیے مجلس اتحاد المسلمین سے دشمنی، یہ نہیں چاہتے مجلس اتحاد المسلمین کو۔ کس کو پسند کرتے ہو لوگ؟ یہ ناچنے گانے والے، یہ پیسوں پر بکنے والے؟ نام تو مسلمان ہیں مگر کام پورے کے پورے بے غیرتی کے۔ جو موزی کے ساتھ چند پیسے دے دیے تو اس کے پیروں پہ گر گئے، چند پیسے دے دیے تو اتر پردیش میں جا کر پیر ہلا دیے، اور یہ تک نہیں دیکھا کہ مظفر نگر میں ہم تباہ و برباد ہو گئے۔ ان کو ایسے لوگ پسند ہیں جو اپنا ایمان بیچنے کو تیار ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ یہ تب پریشان رہتے ہیں کہ آخر کیسے ہم حیدرآباد میں مسلمانوں کے اتحاد کو کمزور کریں، کیسے حیدرآباد
حیدرآباد میں مجلس اتحاد المسلمین کی مضبوطی کو کمزوری میں تبدیل کریں. یہ سب جگہ کہیں نہ کہیں کامیاب ہو گئے کسی نہ کسی طرح. کسی کو خریدا, کسی کو دبایا, کسی سے یہ کیا, یہاں پر جیلوں میں ڈال کر دیکھ لیا, ہم راضی نہیں ہوئے. مقدمے ڈال کر دیکھا, ہم راضی نہیں ہوئے. 40 دن جیل میں ڈالا گیا, ہم راضی نہیں ہوئے. اور ہم کیوں راضی ہوں گے؟ ہم کس لیے کام کر رہے ہیں؟ یقیناً سیاسی جماعت ہے, الیکشن لڑنا ہے, مگر یاد رکھو مجلس اتحاد المسلمین کو جس نیت کے تحت قائم کیا عبد الواحد اویسی نے, یا اس کا حیا کیا, یا جماعت صبح قیامت تک اگر سرکار کے صدقے میں طاقتور رہے گی تو ایک ہی ہمارا کام ہے کہ ووٹ لینا ہے, مگر ووٹ اپنی جیب کے لیے نہیں, قوم کا تحفظ کرنے کے لیے ووٹ لینا پڑے گا, ملت کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ووٹ لینا پڑے گا. یہ مجلس اتحاد المسلمین کی سوچ اور فکر, ان کو یہ پسند نہیں آتا, ان کو یہ پسند نہیں آتا مجلس اتحاد المسلمین کا یہ پروگرام. یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی ان لوگوں کی طرح سرنڈر ہو جائیں, ان لوگوں کی طرح سرنڈر ہو جائیں, ان لوگوں کی طرح بھیک مانگے. ارے نہیں, ظالم سے پنجہ آزمائی کرنا یہی ہمارا مزاج ہے. اور یہ مزاج ہم کو کہاں سے ملا؟ یہ مزاج ہم کو میدان بدر سے ملا, یہ مزاج ہم کو جنگ خندق سے ملا, یہ مزاج ہم کو قادسیہ سے ملا, یہ مزاج ہم کو کربلا سے ملا, اہل بیت کی قربانیوں سے ملا. اگر اللہ اس اہل بیت کے اس خون کو زبان دے گا جو کربلا میں شہید ہوئے, تو ایک خون کا قطرہ سرزمین دکن کے غیور نوجوانوں سے پکار کر کہے گا کہ مقابلہ کرو ان ظالموں سے, مقابلہ کرو موذی سے, انجام کی فکر مت کرو, کیونکہ دین اسلام یہ پیغام دیتا ہے کہ سر کٹانے سے شکست نہیں ہوتی, سر کٹانے سے کامیابی کا مزاج اگر کوئی دیتا ہے تو دین اسلام دیتا ہے. یہاں پر دشمن کو زیر کر دینا یہ کامیابی نہیں, اپنے آپ کو, اپنے وجود کو, اپنے خاندان کو, اپنا سب کچھ مٹانا یہ کامیابی. آج ہم کو ان سے مقابلہ کرنا, ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں. عزیز دوستو, یہ کیا کر لیں گے؟ مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے 4 ہجری کا, غورث بن حارث قبیلہ غطفان کا واقعہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جھاڑ کے نیچے آرام فرما رہے, تلوار بازو ہے, غورث بن حارث تلوار اٹھا لیتا ہے اور اٹھا کر کہتا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بتائیے اب آپ کو کون بچائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا, نوجوانوں اس جواب کو ذہن نشین کر لو, اس جواب کو اپنے دل و دماغ میں بٹھا لو, اس جواب کو اپنے زندگی کا نظم العین بنا لو, اس جواب کو یاد رکھو. اگر کبھی بھی تمہارے سامنے کوئی دشمن آ جائے اور آ کر تمہارے سامنے تلوار اٹھا کر کہے کہ بتا کہ ان کو اب کون بچائے گا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک سن لو. رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ بچائے گا, مجھے اللہ بچائے گا. اور جیسے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, غورث بن حارث کانپ گیا, بجلی گری, تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی. رحمت العالمین آرام سے تلوار اٹھاتے اور پوچھتے بتا تجھے کون بچائے گا, بتا تجھے کون بچائے گا؟ وہ قدموں میں گر جاتا ہے, آپ کریم ابن کریم ہیں, آپ مجھے معاف کر دیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جا میں تجھے معاف کر دیا. وہ چیخ مارتا اور کہتا ہے کہ میں آج ایمان لاتا ہوں اور کہتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. عزیز دوستو, یہ مزاج ہم کو مقابلہ کرنا ہے ان لوگوں سے, پیچھے نہیں ہٹنا ہے. مظفر نگر میں خاموشی اختیار کیے, مظفر نگر اتر پردیش کے اسمبلی میں قریب 60 کے قریب مسلم ایم ایل ایز, جس میں رولنگ پارٹی برسر اقتدار جماعت سماجوادی کے 40 مسلم ایم ایل ایز, کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے کوئی آواز اٹھا سکے,
کسی میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ جا کر دیکھ سکے. افسوس ہوتا ہے وہاں کا وزیر جو مظفر نگر کا انچارج منسٹر محترم اعظم خان، کہاں گیا ان کا عزم کہاں گیا؟ جس ڈسٹرکٹ کے انچارج، وہاں پر ہمارے بچیوں کی عزت لوٹی گئی. میں نے اس واقعات کا ذکر کیا کہ آؤٹ لک میگزین میں ایک نیہا ڈکسٹ رپورٹر نے لکھا کہ کیسا ہمارے بہنوں کی عزت لوٹی گئی. ہندی پکچروں کے گانے چل رہے تھے، کوئی ڈھول بجا رہا تھا، ایک کے بعد ایک شیطانوں نے ہماری بچوں کی عزت لوٹی. کیسا بڑھانا کر کے اس بلو پردھان کے گھر میں سے ہم کو کھیتوں میں بگایا گیا رات بھر. کیسا ہمارے ماؤں کے سامنے ماؤں کی عزت لوٹی گئی. 15-16 سال کی بچیوں کی اجتماعی عصمت ریزی کی گئی اور ان کو جان سے مار دیا گیا. بتاؤ، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے اتر پردیش میں. آج لوگ یہی دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ان کی آواز تو بنے، کوئی ان کے ظلم کے خلاف آواز تو اٹھائے. اور ہمارے حیدرآباد میں جو مزاج ہے، آج اگر ٹریفک پولیس والا روکتا ہے تو رات کے 11 بجے، صبح کے 5:30 بجے فون آتا ہے، ذرا اس سے بات تو کرو صاحب، تنگ کر رہا میرے کو انہیں. ٹریفک پولیس والا روکتا ہے تو فون کرتا ہے. کیوں فون کرتا ہے وہ نوجوان؟ کیونکہ اس کو بھروسہ ہے اپنی لیڈرشپ پر، اس کو بھروسہ ہے اپنی جماعت پر. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ رات کے 11 بجے ہے یا صبح کے 6 بجے. وہ کہتا ہے کہ اسد الدین اویسی سو رہا ہوگا، جاگ رہا ہوگا، مجھے اس کی فکر نہیں ہے، میں نے اس کو ڈال کر کامیاب کیا. وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ میرا خادم ہے، میں لیڈر ہوں، اس لیے فون کر رہا ہے. اس کو اتنا بھروسہ ہے ایک ٹریفک پولیس والے کے خلاف. بتاؤ عزیز دوستو، مظفر نگر میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے مظفر نگر میں. ارے جو لٹ پٹ کے ٹینٹوں میں رہ رہے تھے، یہ سماج وادی پارٹی کی ظالم حکومت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو تباہ و تارات کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ان کو اقتدار سے دوبارہ محروم ہوں گے. اور مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان غریبوں کی ہائے کو خالی جانے نہیں دے گا. سن لو ملائم سنگھ، سن لو اکھلیش یادو، سن لو کہ تم نے جن معصوموں کا قتل کیا، جن معصوم غریبوں کو تم نے بے گھر کیا، جن نوجوانوں کی جانیں تم نے لی، جن ہماری بہنوں کی عصمت ریزی کی، یاد رکھو ان کی ایک ایک تکلیف کا بدلہ تم ابھی بھی اٹھاؤ گے اور تمہاری نسل اٹھائے گی انشاءاللہ تعالی. ملائم سنگھ، تیرا ہندوستان کا وزیر اعظم بننے کا خواب ہی رہے گا. جس طرح مودی خواب دیکھ رہا ہے، تو بھی خواب دیکھتا رہے. ہم تیرے خواب کو نہ مودی کے خواب کو پورا ہونے دیں گے. اللہ ضرور انصاف کرے گا. اگر اتر پردیش کے مسلم ایم ایل ایز میں اتنی طاقت نہیں ہے، غیرت ایمانی مر چکی، اگر وہ مرد نہیں ہے، مخنث ہو چکے، کوئی پرواہ نہیں. اللہ کافی ہے، اس کا رسول کافی ہے. یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو زمین و آسمان کا مالک ہے، وہ ان مظلوموں کی مدد کرے گا. جن کو آج اپنے اقتدار پر ظالم ہے، کل وہ بھکاری بنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. دنیا دیکھے گی وہ بھکاری بنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. عزیزان ملت، یہ مصائب اور مشکلات کا دور اتر پردیش میں ہر جگہ یہی واقعات. مہاراشٹرا کی جیلوں میں مسلمان پریشان، مہاراشٹرا کی جیلوں میں بچے دہشت گردی کے الزام میں پریشان. عجیب و غریب ہے یہ کانگریس. بولتے ہیں کہ فرقہ پرستی سے مقابلہ کرنا ہے. کیا مقابلہ کریں گے فرقہ پرستی سے آپ، جب مہاراشٹرا میں آپ کی حکومت سب سے زیادہ فرقانہ فسادات وہاں پر، سب سے زیادہ جیلوں میں. مہاراشٹرا میں مسلمانوں کی آبادی اگر 11% ہے تو 36% مسلمان جیل میں ہیں. 36% مسلمان جیلوں میں ہیں. بتائیے کیا مقابلہ کرے گی کانگریس فرقہ پرستی سے؟ اب اقتدار جا رہا ہے، الیکشن قریب آیا تو فرقہ پرستی کا باجا بجا رہے. بابا مہاراشٹرا جاؤ، چھوڑو جیل میں بچوں کو. اتر پردیش حکومت کو برخاست کرنا تھا، آرٹیکل 355 کا استعمال کرتے.
تو وارننگ دیتے، مگر نہیں۔ کیا کہے گی حکومت اس بارے میں؟ ارے مثالیں تو بہت دیتے ہو تم، گنجے کی مثال، بال کاٹنے کی مثال، ارے گردن کاٹنے کی مثال کون دے گا؟ جیلوں میں جو بچے پڑے رہے، وہ سنجے دت کو چھوڑتے ہیں آپ، 2 بار چھوڑتے ہو اس کو، اچھا ہے چھوڑے۔ 11 سال سے اسی جیل میں ایک مسلمان بچہ ہے، 11 سال سے ہے، اس کی ماں 80 سال کی ہے۔ وہ خط لکھتا مجھے اور کہتا ہوں اسی صاحب میرے کو کیس میں سزا ہوئی، میں 11 سال سے جیل میں ہوں، میری ماں 80 سال کی ہو چکی ہے، وہ کبھی بھی دنیا سے جا سکتی، کیا میرے کو 1 مہینے کا پیرول نہیں مل سکتا؟ تو مہاراشٹر کی حکومت بولتی کہ بلڈنگ کی کو جب آگ لگی تو اس میں اس کی فائل جل گئی۔ ارے یاد رکھو، تمہارا غرور اور تکبر تم کو ختم کرے گا۔ تم آج ہمارے بچوں کی فائل جل گئی بولتے، کل تم اسی آگ میں تم انشاءاللہ تعالی اقتدار سے محروم ہوگے۔ تم جب زمین پر آ کر بھیک مانگو گے نا، جب تم کو معلوم ہوگی مسلمان کی اہمیت۔ اور یاد رکھو، مقابلہ بی جے پی سے کریں گے ضرور، موذی سے مقابلہ ہوگا، آر ایس ایس سے مقابلہ ہوگا انشاءاللہ تعالی، مگر کانگریسیوں یہ مت سمجھو کہ ان سے مقابلہ ہوگا تو تمہارا فائدہ، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم مقابلہ ضرور ان سے کریں گے، ہم اپنا راستہ بھی تلاش کریں گے اور راستہ برابر تلاش کریں گے۔ اور بی جے پی اگر خواب دیکھ رہی ہے، حیدرآباد میں خواب، سکندرآباد میں خواب، اب تلنگانہ میں خواب، ارے تلنگانہ لینے والوں ہوش کے ناخن اختیار کرو۔ دیکھو آج دلی میں کیا ہوا، دلی کا چیف منسٹر جا کر کہہ رہا ہے کہ پولیس والے کو سسپینڈ کرو۔ مجلس شروع سے بول رہی ہے کہ جو تلنگانہ بنانے جا رہے ہو، یہ گورنر کو لا اینڈ آرڈر کیسے دیں گے آپ؟ دستور اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ کیوں دے رہے گورنر کو لا اینڈ آرڈر حیدرآباد کا؟ دیکھ نہیں رہے دلی میں اروند کیجریوال کو جا کے بھیک مانگنا پڑ رہا کہ انسپیکٹروں کو معطل کرو؟ چیف منسٹر اقتدار نہیں ہے، چیف منسٹر طاقت نہیں ہے۔ ارے یہ کانگریسیوں، تم کو خواب دیکھ رہے ہو چیف منسٹر بننے کا، مگر تم حیدرآباد میں کرایہ دار بن جاؤ گے، تم حیدرآباد میں کرایہ دار بن جاؤ گے۔ ارے پولیس سے کوئی جمہوری طور سے اگر کسی نے مقابلہ کیا، پوری طاقت کے ساتھ جمہوری انداز میں کسی نے مقابلہ کیا، کسی نے پولیس کے ظلم کا شکار اگر ہوئے، تو ہندوستان میں کوئی نہیں ہے سوائے مسلم اقلیت کے۔ ہم جیلوں کو گئے، گولیاں کھائے، روز مار کھاتے، مگر مقابلہ کرتے۔ تم کیا مقابلہ کریں گے؟ اقتدار تمہارے پاس سے گیا تو تم رات میں کیا دن میں نہیں نکلتے اپنے گھر سے بغیر سیکیورٹی کے، بغیر 2 گاڑیوں کے ٹی ٹی پی پی کے تم کہاں نکلتے؟ یہ مجلس اتحاد المسلمین کے جیالے ہیں، یہ سرکار مدینہ کا صدقہ ہے، یہ ان کی غلامی کا صدقہ کہ اللہ ہم کو بچا رہا ہے ان ظالموں سے، اور بے خوف ہم نکلتے۔ تلنگانہ میں لا اینڈ آرڈر حیدرآباد کا گورنر کے پاس، عجیب و غریب ہے یہ کانگریسی۔ میرے کو آ کے بولتے کہ ہم چیف منسٹر بننے کی خواہش رکھتے ہیں۔ ارے کتنے بنیں گے؟ ایک ہی تو کرسی ہے، سب کی خواہش ہے کہ بن جائیں گے۔ ارے بنو، اچھا ہے، بنو تم، مگر یہ حیدرآباد کا کیا؟ گورنر کے پاس لا اینڈ آرڈر۔ کل خدا نہ خواستہ اگر دلی میں بی جے پی کی حکومت آئے گی تو ایک ظالم کو گورنر بنائیں گے اور وہ یہاں پر ہم پر ظلم کرے گا، کون ذمہ دار ہے اس کا؟ ہائی کورٹ کیسے 2 ہائی کورٹ رہیں گی؟ ساری دنیا میں کوئی مثال نہیں دے سکتا کہ ایک ملک کا دارالحکومت دوسرے ملک میں ہے۔ ہندوستان میں کوئی ریاست ایسی نہیں ہے جہاں پہ ایک ریاست کا دارالحکومت دوسری ریاست میں۔ کہاں پر ہے یہ؟ حیدرآباد ہے کیا؟ تو بھی حیدرآباد ان کا بھی دارالحکومت، ان کا بھی دارالحکومت۔ ارے چھوڑ دو بھائی، چھوڑ کے جاؤ نا، سکون سے جاؤ، ہمارے کو جینے دو۔ نہیں، ہمارا حیدرآباد ہم بنائے۔ اسمبلی میں تقریر کر رہے، اسمبلی میں تقریر کر رہے ایم ایل ایز،
کہ نہیں کچھ نہیں تھا حیدرآباد میں، نظام نے کچھ نہیں کیا، یہاں پہ تعلیم نہیں تھی، ہم آ کے انگریزی پڑھائے، تم آ کے انگریزی پڑھائے۔ ارے یہی نظام جس کو تم گالیاں دے رہے ہو، اورنگ آباد میں بابا صاحب امبیڈکر کے نام سے جو یونیورسٹی ہے، یہی نظام نے امبیڈکر کو دی تھی۔ یہ عثمانیہ یونیورسٹی جس میں تم پڑھ رہے ہو، یہ ہم نے بنائی۔ یہ گنڈی پیٹ کا پانی پی کے تم جو یہاں بیٹھ گئے، یہ ہم نے بنایا۔ ارے جن روڈوں پر 1934 کی ایک تصویر ہے چار مینار کی میرے پاس، پتھر گٹی سے چار مینار، پوری سیمنٹ روڈ۔ تمہارے گاؤں میں کیا تم خواب میں بھی سیمنٹ روڈ نہیں دیکھے ہوں گے بابا؟ تم آ کے آج ہمارے کو آئے اسمبلی میں تقریر کر رہے، ہم آئے کہتے انہوں آئے تو آیا ترقی، انہوں کے آسمان سے گرے یا انہوں خزانہ لے کے آئے تھے اپنے خاندان کا؟ ارے حیدرآباد کیا تھا تم کو کیا معلوم؟ آزم جاہی مل، موزم جاہی مل، کوئی مل تھی تمہارے پاس؟ سکہ ہم بناتے تھے یہاں پر۔ ہندوستان میں ریلویز تھی تو نظام کی ریلویز تھی، سب ہمارے پاس تھا۔ یہ اور بات ہے کہ وقت نے ہماری امنگوں کی طرح کروٹ نہیں لی، مگر آج آپ ہم کو بول رہے ہیں مت بولو، اپنی بات کرو۔ پرانے زخم کھولو گے تو پھر کہنا پڑے گا سندر لال کی رپورٹ، قاضی عبدالغفار کی رپورٹ کہنا پڑے گا۔ آزاد ہندوستان کا پہلا فساد، بلکہ پہلا دہشت گردی کا واقعہ اگر کہیں ہوا تو سرزمین دکن پر ہوا۔ 1,20,000 مسلمانوں کا قتل عام پنڈت سندر لال نے کہا۔ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ آپ ذمہ دار ہے، یہ آپ نے دیا ہم کو کہ ادگیر، ہمنا آباد، ظہیر آباد، پٹن چیرو، ناندیر، لاتور، یہ تمام کے تمام خالی ہو گئے۔ بدر کی وہ مسجد جس میں آج بھی گولیوں کے نشان ہیں، کیا آپ نے دیا یہ؟ مت کرو تاریخ کی باتیں، بہت ہم بول سکتے، تم ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے، تم تاریخ کے معاملے میں ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ عزیز دوستو، اسی لیے مجلس اتحاد المسلمین جب ان باتوں کو بیان کرتی تو ان کو پسند نہیں آتا۔ ان کو وہ لوگ ہونا، منافقین ہونا، ان کو وہ لوگ ہونا جو ان کے سامنے جھکتے، ان کو وہ لوگوں کی ضرورت ہے جو تھالی مارنے والوں کی طرح تھالی مارتے، ان کو ان لوگوں کی ضرورت ہے جو ان کو آقا سمجھے اور خود کو غلام سمجھے۔ ہم کیا بولتے؟ نہیں تو ہمارے آقا نہیں ہو، ہم برابر ہیں، تو مالک تو میں بھی مالک، تو میرا آقا نہیں ہے نہ میں تیرا غلام نہیں ہوں، میرا آقا تو مدینے والا ہے، اگر غلام ہوں تو ان کا ہو، نہ تیرا ہوں نہ تیرے باپ کا تھا، نہ مستقبل میں رہیں گے۔ اگر انشاءاللہ تعالی سرکار مدینہ کرم ہوا تو نسل در نسل ہم تم پر راج کریں گے انشاءاللہ تعالی، تم ہمارے غلام ہو گئے انشاءاللہ تعالی۔ مگر مسلمانوں، اگر ان کو غلام بنانا ہے، تم کو حاکم بننا ہے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بننا پڑے گا۔ تم ان کے غلام بن جاؤ، دنیا تمہاری غلام بنے گی۔ اپنے دل کو جھکا دو، اپنے وجود کو جھکا دو، سب چیز قربان کر دو ان پہ، اللہ توفیق دے، تو پھر یقیناً ہم کامیابی حاصل کریں گے۔ فرق اتنا ہی ہے، انہوں سمجھ رہے اقتدار کے بلبوتے پر، وہ موزی سمجھ رہا ہے کہ ہم کو دبائیں گے۔ ارے کیسا موزی؟ کہاں کا موزی؟ موزی تیرے سے 56 آ کے چلے گئے، کچھ نہیں ہوا، انشاءاللہ تعالیٰ کچھ نہیں ہوگا، ہم مقابلہ کریں گے تیرا۔ پوچھو ان وائی ایس آر پارٹی سے، پوچھو وائی ایس آر پارٹی سے، اعلان کرو تم الیکشن کے بعد تم ظالم موزی کا ساتھ نہیں دو گے، اعلان کرو۔ یہ سائیکل والا تو جا رہا ہے تیلگو دیسم، اس کے سائیکل کا فارق بینڈ ہو گیا، بقول سالار ملت کے چڈوں میں سے موٹے پلٹ گئے، مگر پھر بھی جا رہا لنگڑتے ہوئے، پھر بھی جا رہا ظالم کے پاس۔ جاؤ، ارے 100 ہجڑے مل کے ایک مرد کا مقابلہ نہیں کر سکتے انشاءاللہ تعالی۔
یہ پورے جمع ہو رہے، باجے والے، گانے والے، ناچنے والے، پتنگ کو بھی نہیں پلاتے، کہتے ہیں ان کے باپ نہیں پلاتے، ہم پلا کے بتائیں گے۔ پیسوں پہ بکنے والے، جن کے خون کا وجود ہم کو نہیں معلوم، کدھر سے آئے، کہاں سے نکلے، اور آ کے ہم کو بول رہے ہیں ہم محبت ان سے کر رہے ہیں، جاؤ تمہارے کو محبت مبارک۔ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مبارک ہوگا تمہارے لیے ہیرو۔ ہمارے ہیرو اولیاء اللہ، ہمارے ہیرو ولی اللہ ہیں، ہمارے ہیرو ہمارے علماء کرام ہیں، ہمارے ہیرو ہمارے سادات ہیں، یہ ہمارے ہیرو ہیں۔ یہ غلیظ، چھچورے، گندے، بدبودار، نجس، ارے سنبھل جاؤ، سنبھل جاؤ، کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ مگر عزیز دوستو، آج وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم متحد رہیں۔ بہادر پورا سے جب الیکشن ہوگا، پولنگ کا پرسنٹیج ٹھیک نہیں ہو رہا میرے بھائیوں، پولنگ کا پرسنٹیج ٹھیک نہیں ہو رہا۔ یہ ہمارا علاقہ ہے نا، یہاں تو ون وے بیٹنگ ہونا، ون وے پولنگ ہونا۔ کیا آپ ایک دن نہیں نکل سکتے؟ آپ ہمارے کو بنائے، ہم آسام کو گئے، ایک بار نہیں، تین بار آسام کو گئے۔ لوگوں نے، پولیس نے کہا سیکورٹی نہیں دیں گے تمہارے کو، تم مت آؤ۔ ہم نے کہا ہم جائیں گے۔ ایسے ایسے کیمپوں میں گئے جہاں پر بورڈو والے ہتھیار لے کر کھڑے ہوئے تھے۔ میں اپنی کوئی بڑائی بیان نہیں کر رہا ہوں، یہ اللہ کا کرم ہے، اس کے حبیب کا کرم ہے، اللہ نے توفیق دی ہم کو، ہم گئے وہاں پر۔ کیا آپ ایک دن نہیں نکل سکتے پولنگ کے لیے؟ کیوں نہیں نکلتے؟ کیوں ہماری پولنگ 55% پہ دم توڑ رہی؟ کیا ہماری پولنگ 90% نہیں ہو سکتی؟ کیا ہماری پولنگ 100% نہیں ہو سکتی؟ کیا ہم نکل کر، جیسا آج نعرے تکبیر کے نعرے مار رہے، کیا ہم نکل کر نعرہ مار کر ووٹ نہیں ڈال سکتے؟ کیا ہم ایک دن پولیس کے ظلم کو برداشت نہیں کر سکتے؟ کیا ہم ایک دن اتحاد کا مظاہرہ نہیں کر سکتے؟ کیا ایک دن ہم نہیں بتا سکتے کہ موذی تو نہیں بنے گا وزیر اعظم، ہم جب تک زندہ ہیں تم کو بننے نہیں دیں گے؟ یہ ہم کو مظاہرے کرنا پڑے گا انشاءاللہ تعالی، بتانا پڑے گا ان لوگوں کو۔ یہ سرزمین دکن ہے، یہ اولیاء اللہ کی سرزمین ہے۔ جس جگہ کو حضرت علی سے نسبت، وہ جگہ غلاموں کی نہیں، وہ جگہ آقا کے غلاموں کی جگہ ہے، وہ منافقین کی یا بزدلوں کی جگہ نہیں ہو سکتی۔ جس جگہ کو فاتح خیبر سے نسبت، اکھاڑ کر پھینک دو یار اسد والوں کو، اکھاڑ کر پھینک دو۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ ہم وہ ہے جو کہتے حسبنا اللہ نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر۔ اور یاد رکھو، اگر دشمن گھیر بھی لے، ہم کو مارے، تو یہ کہنا کہ گلزار مدینہ کا ہارے، مجھے تیری مار کی فکر نہیں، مجھے قوم کی فکر۔ مقابلہ تم کو کرنا پڑے گا نوجوانوں، تم کو مقابلہ کرنا پڑے گا، تم کو بتانا پڑے گا ہندوستان کے ان تمام 20 کروڑ مسلمانوں کو، دیکھو یہ مزاج لو، یہ مزاج لو، مقابلہ کرو ساری طاقتوں سے جو ہم پر ظلم کر رہے ہیں۔ اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ کون کرے گا؟ ہم کو کرنا۔ عزیز دوستو، عزیزان ملت اسلامیہ، حالات اور وقت کا تقاضا یہ ہے کہ میں بار بار اس جملے کو دہرا رہا ہوں کہ متحد ہو جاؤ۔ اور اتحاد کیسا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بنا پر۔ اور میں مثال دے کر اپنی بات کو ختم کروں گا کہ کبھی چکی کا پارٹ دیکھے، چکی کا پارٹ دیکھے، نہیں دیکھے تو گرنی کی دکان میں جا کے پوچھو اس کو۔ چکی کے پارٹ میں جب دانے ڈال کر جب پیستے تو جو بیچ میں آیا پیسے جاتا یا باہر نکل جاتا، مگر جو چکی کے پارٹ کے مرکز کو چپکا ہوا رہتا نا، اس پر چکی کی ضرب نہیں لگتی۔ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو تھام لو، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو تھام لو، زمانے کی ضرب تم پہ نہیں لگے گی۔ تم آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو تھام لو، یہ موذی کیا، ہزار موذی ہے، کچھ نہیں ہوگا۔
سارا ہی دنیا ہماری دشمن ہو جائے، اگر ہم قرآن اور سنت سے تعلق اپنا مضبوط کر لیں گے، یہ صحیح غلامی ہے، کچھ نہیں ہوگا۔ شرط یہی ہے کہ ہم اپنے غلامی کا ثبوت دیں، ہم اپنے غلامی کا ثبوت دیں۔ جاؤ اپنے مسجدوں کو آباد کرو۔ آج جلسہ جب ختم ہوا، کیا اگر اس مجمع میں سے 20% لوگ اس مسجد کو آباد کریں گے تو انقلاب آ جائے گا۔ 20%۔ اس جلسے کے ختم ہونے کے بعد جب نماز فجر ہوگی، شیطان تم کو بولیں گا سن لیا نا آپ جا کے سو جا، تو شیطان جو ہے موذی کا باپ ہے انہیں، تو اس کو بولنا نہیں، اب میں اللہ کے پاس جاؤں گا، اللہ کے گھر کو جاؤں گا اور سجدہ کروں گا۔ عزیز دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راتوں میں اٹھ کے عبادت کرتے تھے، اور میرے آقا پر قربان جائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو، اور امت کے لیے آقا دعا کرتے تھے۔ عزیز دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ ہے، یہ پیغام لے کر اٹھو کہ کم سے کم میں نمازوں کی پابندی کروں گا، نمازوں کی پابندی کروں گا۔ دیکھو یہ سنی دعوت اسلامی کے لوگ گھر گھر جاتے، جلسے کرتے، کتنا آپ سے ریکویسٹ کرتے، ان کے حلق سوکھ جاتے کہ بھائی آؤ اسلامی مزاج میں اپنے آپ کو ڈھالو، شریعت کو اپنے آپ پر غالب کرو، مزاج کو اپنے آپ پر غالب مت کرو، نفس کشی کرو، نفس کو غالب ہونے مت دو۔ عزیز دوستو، یہی پیغام ہے کہ یاد رکھو، پھر سے کہہ رہا ہوں، ہمارا مرکز کیا ہے؟ مرکز سے وابستہ ہو جاؤ، زمانہ کچھ نہیں کرے گا۔ تم مرکز کو چھوڑو گے، کسی اور کے مرکز سے وابستہ ہوگے تو پھر ختم ہو جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے، کچھ نہیں ہے۔ اسی لیے ہمارا مرکز، ہماری پہچان قرآن اور سنت، ہمارا مرکز کیا ہے؟ مدینے والا، اس سے وابستہ ہو جاؤ، سنت پر عمل کرو، انشاءاللہ تعالی یہاں پر بھی کامیابی۔ اور جیسا کہ نعت کے اشعار تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حشر کے میدان میں، رحمت اللہ عالمین حشر کے میدان میں اپنے غلاموں کو پہچان لیں گے۔ اور مجھے بھی امید ہے کہ سعود الدین اویسی زمین پر بھی بے یار و مددگار نہیں ہے، نہ سعود الدین اویسی زمین کے اندر بھی بے یار و مددگار وہ نہیں ہوگا۔ مجھے یہاں پر بھی مدد ملے گی، زمین کے اندر بھی ملے گی، اور انشاءاللہ تعالی حشر کے میدان میں بھی ملے گی، ہم کو وہاں پر بھی ملے گی۔ مگر عزیز دوستو، مظاہرے کرو اس کے، اور اس کے مظاہرے کیا ہے کہ برائیوں کا خاتمہ، مسجدوں کو آباد کرنا، اور اپنی صفوں میں اور اتحاد پیدا کرنا، خوب اتحاد پیدا کرنا، اور پھر آخر میں پولنگ کا دن آیا، جا کر دوا کی پولنگ ڈالنا۔ اب کے بار انشاءاللہ تعالی 55% پولنگ، 50%، یہ کیا ہے جی یہاں پہ؟ تیگل کنٹا ہے یہ، پورے کنٹے میں آبادی ہو گئی اچھی خاصی، تو یہاں پر کم سے کم اچھی پولنگ ہونا۔ دعا بھی کری اللہ سے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو یہ اعزاز اور اللہ توفیق دے، اور اللہ یہ جو بلا آ رہی ہے RSS کے روپ میں، اللہ اس بلا کو، اس طوفان کو ہم کو دیوار حق بنا دے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔